بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب سمیت دنیا بھر میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں فلسطینی پرچم اٹھائے مظاہرین نے اسرائیل کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا۔ ادھر سویڈن میں بھی فلسطین کے حمایت میں ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے فلسطین کی حمایت میں نعرے لگائے۔ لندن میں بھی ساحل سمندر پر فلسطینی پرچم تھامے بڑی تعداد میں لوگوں نے غزہ میں اب تک شہید ہونے والوں کو یاد کیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں بھی سینکڑوں افراد نے اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ دوسری جانب تل ابیب میں اسرائیلی حکومت کے خلاف سینکڑوں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ نیتن یاہو سے مستعفی ہونے اور یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس نے غزہ میں فوری حملے روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں شہریوں کو منظم طریقے سے نشانہ بنا رہا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی حملے غزہ جنگ بندی کی بین الاقوامی کوششوں کو سبوتاژ کر رہے ہیں۔ ادھر ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے اسکول پر وحشیانہ حملے سے واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی عالمی اور اخلاقی اصولوں کا پابند نہیں۔ برطانیہ، ترکیہ، سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک نے بھی اسکول پر اسرائیلی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی، جبکہ قطر نے پناہ گزین اسکولوں پر حملے کی عالمی سطح پر تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ دوسری جانب حماس کے نائب سربراہ خلیل الحیہ نے بھی عرب اور اسلامی ممالک سے اسرائیل کے خلاف متحد ہونے اور اسرائیل سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اگلے 24 گھنٹوں میں حزب اللہ کے حملے سے متعلق اسرائیل کی تیاریاں۔ اسرائیلی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل میں اندازوں سے پتہ چلتا ہے کہ حزب اللہ اپنے فوجی کمانڈر فواد شکر کے قتل کے جواب میں اگلے 24 گھنٹوں کے اندر حملہ کر دے گی۔ اسرائیلی اخبار نے اسرائیل اور امریکی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے خبر دی ہے کہ یہ امکانات ظاہر کرتے ہیں کہ ایرانی حملے سے پہلے حزب اللہ اسرائیل پر حملہ کرے گی۔ ادھر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے مشیر برائے سیاسی امور علی شمخانی نے عبرانی زبان میں ایک بلاگ پوسٹ میں کہا کہ اسرائیل پر عائد کی جانے والی سخت ترین سزا کے لیے حالات سازگار ہیں اور اس اقدام کے لیے قانونی، سفارتی اور میڈیا کے حوالے سے تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ گزشتہ اپریل میں ایران نے اسرائیل پر ڈرونز اور میزائل حملے شروع کیے تھے۔ یہ حملہ دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کے جواب میں کیا گیا تھا۔ 300 سے زائد ڈرونز اور میزائلوں کے اس حملے سے اسرائیل میں کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا تھا۔ اسرائیل اور اس کے اتحادیوں نے اکثر ڈرونز اور میزائلوں کو فضا میں ہی ناکارہ بنا دیا تھا۔ اب 31 جولائی کو تہران میں حماس رہنما اسماعیل ہانیہ کو شہید کر دیا گیا ہے اور ایران نے اس کا بدلہ لینے کے عزم کا اظہار کر رکھا ہے۔ اسماعیل ہانیہ کے قتل اور اس کے چند گھنٹے قبل لبنان میں حزب اللہ کمانڈر فواد شکر کے قتل سے خطے میں کشیدگی پھیلنے کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ حزب اللہ نے ہفتے کے روز اعلان کیا تھا کہ اس نے شمالی اسرائیل میں ایک فوجی اڈے پر ڈرون سے حملہ کیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے جمعے کو جنوبی لبنان کے شہر سیدہ میں ایک حملے میں حماس کے ایک رہنما کو قتل کر دیا گیا تھا۔ حزب اللہ کا حملہ اس کے جواب میں کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کو سخت ترین سزا دینے کے لیے حالات سازگار ہیں، ایران نے خبردار کر دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے مشیر برائے سیاسی امور علی شمخانی نے عبرانی زبان میں ایک بلاگ پوسٹ شائع کی، جس میں انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کو سخت ترین سزا دینے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ ایران نے اس سے قبل ہفتے کے روز تصدیق کی تھی کہ غزہ میں جاری جنگ میں سیز فائر تک پہنچنا تہران کے لیے ایک ترجیح ہے۔ ساتھ ہی ساتھ حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا جواب دینے کا اسے جائز حق بھی حاصل ہے۔ انہوں نے تہران میں 31 جولائی کو ہانیہ کے قتل کو اسرائیل کی طرف منسوب کیا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مشن نے ہفتے کی صبح کہا تھا کہ ہماری ترجیح غزہ میں مستقل جنگ بندی تک پہنچنا ہے۔ حماس جس بھی معاہدے پر راضی ہوگی اسے ہم بھی تسلیم کریں گے، لیکن انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اسرائیل نے حالیہ دہشت گردی کی کارروائی کے ذریعے ہماری
قومی سلامتی اور خود مختاری کی خلاف ورزی کی ہے۔ ہمیں اپنے دفاع کا جائز حق حاصل ہے۔ اس حق کا غزہ میں جنگ بندی سے مکمل طور پر کوئی تعلق نہیں۔ یاد رہے اسماعیل ہانیہ کو تہران میں اس وقت نشانہ بنایا گیا تھا جب وہ نئے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے پہنچے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اردن ایران یا اسرائیل کے لیے میدان جنگ نہیں بنے گا، وزیر خارجہ اردن کا واضح پیغام۔ اردن کے وزیر خارجہ نے ہفتے کے روز پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اردن کی مملکت ایران یا اسرائیل کے لیے میدان جنگ نہیں بنے گی۔ یہ خطہ گزشتہ ہفتے حماس اور حزب اللہ کے سینئر اراکین کی ہلاکت کے بعد تہران اور اس کے اتحادیوں کے حملے کی ممکنہ نئی لہر کے لیے تیار ہے۔ اردنی وزیر خارجہ نے العربیہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، ہم ایران یا اس کے لیے میدان جنگ نہیں بنیں گے۔ ہم نے ایرانیوں اور اسرائیلیوں کو آگاہ کر دیا ہے کہ ہم کسی کو بھی اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے اور اپنے شہریوں کی حفاظت کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ نیز انہوں نے کہا، ہم اپنی فضائی حدود سے گزرنے والی کسی بھی چیز کو روکیں گے یا اسے اپنے یا اپنے شہریوں کے لیے خطرہ سمجھیں گے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان واقعہ اردن نے اپریل میں کہا تھا کہ اس نے اڑنے والی اشیاء کو روکا جو اس کی فضائی حدود میں داخل ہوئی تھی۔ اس وقت تہران نے اپنی نوعیت کے پہلے براہ راست جوابی حملے میں اسرائیل پر دھماکہ خیز ڈرون اور میزائل داغے تھے۔ یہ حملہ جو دمشق میں ایران کے قونصل خانے پر مشتبہ اسرائیلی حملے کے جواب میں کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اردنی، عراقی اور ترک حکام نے کہا کہ ایران نے انہیں اپنی کارروائی کے بارے میں بھی کچھ وارننگ فراہم کی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایک ہفتے میں دوسرا حملہ، شام میں امریکی فوجی زخمی۔ مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان ایک طرف ایران اور حزب اللہ کی جانب سے حملے کے خدشات کے دوران اسرائیل الرٹ ہے، تو دوسری جانب چند دنوں کے دوران ہی شام میں امریکی فوج کے ٹھکانوں پر دوسرا حملہ کر دیا گیا۔ ایک امریکی عہدیدار نے اتوار کو بتایا کہ شام میں جمعے کو ہونے والے ڈرون حملے میں امریکی اور اتحادی افواج کے متعدد ارکان زخمی ہوئے ہیں۔ یہ امریکی افواج کے خلاف گزشتہ چند دنوں میں دوسرا بڑا حملہ ہے۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق اس اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ فورسز میں کوئی شدید زخمی نہیں ہوا، تاہم کچھ زخمی افراد کو مزید جانچ کے لیے الگ جگہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ امریکی انتظامیہ نے حالیہ عرصے کے دوران خطے میں غیر معمولی کشیدگی کی سطح کی تصدیق کی اور کہا کہ وہ اپنی افواج کو نشانہ بنائے جانے کو برداشت نہیں کرے گی۔ اس سے قبل عراق اور شام میں تہران نواز ملیشیاؤں کے ٹھکانوں پر کئی حملے کیے گئے تھے، تاہم آج کا منظر زیادہ خطرات پیش کر رہا ہے، خاص طور پر ایران کے مرکز میں واقع حماس رہنما اسماعیل ہانیہ کے قتل اور بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے میں حزب اللہ رہنما فواد شکر کے قتل کے بعد کشیدگی بڑھنے کا خطرہ ہے۔ ایران اور حزب اللہ دونوں نے اسرائیل کو دردناک جواب دینے کا عزم ظاہر کر رکھا ہے اور ان کے کچھ عناصر نے امریکی افواج کو بھی حملے کی دھمکی دی ہے۔ واضح رہے لگ بھگ 2500 امریکی فوجی عراق میں اور اس سے کچھ کم تعداد میں شام میں موجود ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے کہا ہے کہ ملک کو سیلاب سے پہنچنے والے نقصانات سے نمٹنے کے لیے بیرونی امداد کی ضرورت نہیں۔ سربراہ شمالی کوریا نے ہزاروں متاثرین کو بہتر دیکھ بھال کے لیے دارالحکومت لانے کا اعلان کر دیا۔ شمالی کورین خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق کم جونگ ان کا کہنا تھا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں گھروں کی دوبارہ تعمیر اور مستحکم کرنے کے لیے 2 سے 3 ماہ لگیں گے۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ میں کہنا تھا کہ کم جونگ ان کی جانب سے یہ کمنٹ شمال مغربی قصبے اویجو کے 2 روزہ دورے کے دوران دیے، جہاں انہوں نے سیلاب متاثرین سے ملاقات کی اور بحالی کے لیے کی جانے والی کوششوں سے متعلق گفتگو کی۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں طلبہ کا الٹیمیٹم، حسینہ واجد کے حامی سمجھے جانے والے سپریم کورٹ کے مزید 5 ججز مستعفی۔ بنگلہ دیشی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 5 ججز نے استعفے وزارت قانون کے توسط سے صدر شہاب الدین کو بھجوا دیے۔ مستعفی ہونے والے 5 ججز بنگلہ دیشی طلبہ کے الٹیمیٹم کے بعد مفرور سابق وزیر اعظم کے حامی سمجھے جاتے ہیں۔
دوسری جانب طلبہ نے قائم مقام چیف جسٹس کی نامزدگی بھی مسترد کرتے ہوئے انہیں ہٹانے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ واضح رہے طلبہ نے اعلان کیا تھا کہ اگر چیف جسٹس سمیت 6 سیاسی ججز نے استعفیٰ نہ دیا تو ان کے گھروں میں گھس جائیں گے اور استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔